توانائی شعبے سے متعلق بڑی اور اہم پیشرفت حکومتی مذاکراتی ٹیم اور شمسی توانائی پر مشتمل آئی پی پیز میں معاہدہ طے۔ فریقین نے ٹیرف کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ہر آئی پی پی اپنا بورڈ بھی معاہدے کی منظوری دے گا۔ معاہدے سے آئندہ برسوں میں سیکولر ڈیٹ میں بھی کمی آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے معاہدے پر باضابطہ دستخط وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوں گے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں معاہدے کا اثر اسٹاک ایکسچینج پر بھی پڑے گا۔ اقدام سے کمپنیز کا پھنسا ہوا پیسہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوئٹہ میں شہدائے مچ کے لواحقین سے ملاقات، تعزیت کی، اندھوناک واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا ہم ہزارہ برادری کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ کچھ دہشت گرد گروہوں اور داعش کا اتحاد ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ حکام نے سانحہ مچ پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ شہدائے مچ کو کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 10 کارکنوں کی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر علی زیدی، معاون خصوصی زلفی بخاری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، صوبائی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لواحقین کی رضامندی کے بعد سانحے میں جاں بحق افغان باشندوں کو بھی کوئٹہ میں دفنا دیا گیا۔ حکومت نے افغان کونسل جنرل کو آگاہ کر دیا۔ انڈونیشیا کا مسافر طیارہ بوئنگ 737 لاپتہ، 10,000 فٹ کی بلندی پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارہ جکارتہ سے مونٹیانگ جا رہا تھا۔ 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ طیارے کی تلاش جاری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی حمایت کر دی۔ صدارتی ریفرنس پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ موقف اپنایا، اراکین اسمبلی ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ شفاف انتخابات ہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دینا ہے بے وفائی ہے۔ خفیہ ووٹنگ کے باعث ماضی میں ووٹ فروخت بھی کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا اننے 221 تھپا کر کے ضمنی انتخاب میں امیدوار اتارنے کا فیصلہ۔ سانگھڑ اور ملیر کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کی حمایت پر غور۔ غلام ارباب رحیم کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات۔ متحدہ قومی موومنٹ نے صوبائی اسمبلی کی نشست PS 52 عمرکوٹ میں GDA کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نجی لین دین اور معاہدوں میں نیب کا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ بزنس کمیونٹی نیب کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، گھبرائیں نہیں، کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کوئی بھی پرائیویٹ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ احتساب بیورو کا دائرہ اختیار صرف حکومتی رقوم کی خرد برد تک محدود ہے۔ اگر میں سیاست میں نہ ہوتا تو نیب سے معاملات طے کر لیتا۔ چینی کی قیمت ایک بار پھر 100 روپے فی کلو سے اوپر جانے کا خدشہ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا۔ کہا گنے سے کی جانے والی ریکوری انتہائی کم ہے۔ ملک تقریباً 3 لاکھ ٹن چینی سے محروم ہو چکا۔ کین کمشنرز مڈل مین کا کردار ختم کرانے میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم شوگر ملز کو گنے کی مقرر کردہ قیمت پر فراہمی یقینی بنائیں۔ آئی جی اسلام آباد اور DIG آپریشنز کی مقتول سامہ ستی کے گھر آمد، ورثاء کو مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ IG قاضی جمیل الرحمان بولے تفتیش میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ واقعے میں ملوث 5 ملزمان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ تفتیش میں کوئی بھی بات اہل خانہ سے چھپائی نہیں جا رہی۔ برطانوی رائل ایئر فورس کا طیارہ دلدل میں پھنس گیا۔ طیارے نے فنی خرابی کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ ٹائر زمین میں دھس گئے۔ اور PSL ایڈیشن 6 کے لیے برقرار کھلاڑیوں کی فہرست جاری۔ چیمپئن ٹیم کراچی کنگز نے 7 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ کپتان بابر اعظم، اسٹار بالر محمد عامر پلیٹینم کیٹیگری میں برقرار۔ کپتان عماد وسیم ڈائمنڈ، عامر یامین اور شرجیل خان گولڈ کیٹیگری میں کراچی کنگز کا حصہ۔ جنوبی افریقی بلے باز کولن انگرام پھر کراچی کنگز کے اسکواڈ میں شامل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان